بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہمارا سلام پہنچے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساجد ٹاکس اور میں ہوں ساجد حسین۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چاہیں ہمارے اس چینل ساجد ٹاکس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ساجد ٹاکس میں آج میں رجیم چینج آپریشن اور پیپلز پارٹی کا ذکر کروں گا۔ پہلے پیپلز پارٹی دیکھ لیتے ہیں۔ میں ہسٹری کا طالب علم ہوں۔ میں نے پڑھا کہ 1965 کے بعد یعنی 1965 کی جنگ کے بعد کسی وجہ پر جنرل ایوب اور ذوالفقار علی بھٹو کے آپس میں تعلقات خراب ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ایک تحریک کا آغاز کر دیا۔ تحریک ایک پارٹی کی صورت میں تب بنی جب 1967 میں حالات خراب ہوئے زیادہ۔ 30 نومبر 1967 کو پیپلز پارٹی مارز وجود میں آئی اور انہوں نے پیپلز پارٹی میں روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا کر اپنے معاملات شروع کیے۔ اسی دوران 1970 میں انتخابات آ گئے۔ جنرل ایوب نے اقتدار جنرل یحییٰ کو سونپا اور اقتدار کی اس رسا کشی میں 1970 میں انتخابات کروانے پڑے۔ لیگل فریم ورک آرڈر یعنی LFO کے تحت انتخابات ہوئے۔ مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی اور مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کامیاب ہوئی۔ میں یہ پہلے ایک ولاگ میں ذکر کر چکا ہوں کہ 1971 کا سانحہ سیاسی اور اسٹیبلشمنٹ کی دونوں کی ناکامی تھی۔ حکومت میں ڈکٹیٹر تھا اور سیاست دان جنرل یحییٰ کو اپنے اپنے معاملات میں الجھا رہے تھے۔ مغربی پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار میں لانے کے لیے رضامند نہیں تھے، لہذا ایک عظیم سانحہ رونما ہوا جس کو سانحہ مشرقی پاکستان کے نام سے یاد کیا گیا۔ 16 دسمبر 1971 کو یہ سانحہ ہوا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا لیکن حالات اور واقعات اس طرح کے بدلے کہ 1977 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی بری طرح ہاری، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے جس طرح آج ان کے داماد محترم دھاندلی کرواتے ہیں اسی طرح انہوں نے بھی دھاندلی کروائی۔ عوامی لیڈر کے نام سے وہ جانے جاتے تھے لیکن حالات اور واقعات عوام سے مختلف تھے۔ اسی طریقے سے حالات اور واقعات کو دیکھیں تو جنرل ضیاء نے پیپلز پارٹی کو بہت خراب کرنے کی کوشش کی، یعنی ان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی لیکن نہ کر پائے۔ پھر وہی کام ان کے اپنے داماد محترم زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا۔ اب اگر آپ رجیم چینج آپریشن جو پچھلے سال عمران خان کی حکومت کے خلاف ہوا، بظاہر وہ ایک امریکہ کی سازش تھی لیکن اس میں بھی زرداری اور اس کے اتحادی پیش تھے۔ پیپلز پارٹی اب تک اپنی اسی روش پہ قائم ہے جس طرح وہ دھاندلی کروا کے پہلے الیکشن جیتا کرتے تھے۔ رجیم چینج آپریشن ہو گیا، ساری حکومت PDM کی بن گئی، پنجاب میں بھی حکومت کا تختہ الٹا گیا، پیسہ زرداری کا چلا، اسٹیبلشمنٹ کا بھی ان کے اوپر ہاتھ تھا، لیکن حالات اور واقعات اس طرح کے ہوئے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ عمران خان نے حکومت گر جانے کے باوجود ضمنی انتخابات اور پھر باقی انتخابات میں شکست فاش دے کر لوگوں کو سبق سکھایا، یعنی لوگوں کا ناطقہ بند کر دیا، خاص طور پر یہ پیپلز پارٹی اور PDM کی باقی جماعتوں کا۔ اب حالات اور واقعات اس طرح کے ہیں، القصہ مختصر، کہ اب بھی یہ دھاندلی کرنے سے باز نہیں آ رہے۔ الیکشن ہوئے بلدیاتی 15 جنوری کو اور 30 گھنٹے کے بعد
بلدیاتی الیکشن کا ریزلٹس اناؤنس ہوا تو پیپلز پارٹی سر فہرست یعنی کہ اپنے معاملات کو طے کرنے میں کامیاب ہو گئی اور 93-94 سیٹس پیپلز پارٹی کو مل گئیں۔ پیپلز پارٹی نے تو سندھ میں ایک کام بھی نہیں کیا۔ جب سے یہ بھٹو زندہ ہے سب اپنے اپنے انداز میں مر رہے ہیں۔ القصہ مختصر، دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان جیسے حکمرانوں سے بچائے اور ہم پر اپنی مہربانی سے اپنا کرم کرے۔